آج کے لیکچر میں جو ہم فنکشن دیکھ رہے ہیں وہ ہے سم ifs. سم ifs جو ہے وہ سم if کے مقابلے میں زیادہ تفصیل سے اپنے ویلیو کو پروسیس کرتا ہے. یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں سم ifs. تو سم if جو ہے وہ کوئی سی دو ویلیو جو ہیں ان کو لیتا ہے اور ان کو پروسیس کر کے ان کا رزلٹ دیتا ہے، جبکہ سم ifs جو ہے وہ لاتعداد ویلیوز جو ہیں انہیں پروسیس کر سکتا ہے. تو آج کا یہ لیکچر جو ہے وہ سم ifs کے متعلق ہے. اس کی تفصیل ایسی ہے کہ یہ میں نے یہاں پہ کچھ فیلڈز دیے ہیں. ایک تو ہم یہاں پروونس یعنی صوبے بتا رہے ہیں، پھر ان صوبوں کے اندر شہر، پھر وہاں پہ کام کرنے والے ورکرز، پھر ان کی ہم تفصیل دے رہے ہیں. اس ریکارڈ کے اندر جو ہے وہ پروونس ہم نے لیے پاکستان کے، پھر ان پروونس صوبوں کے اندر جو شہر ہیں وہ لیے، پھر ان شہروں میں کام کرنے والے لوگ. ہم اسے اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ مختلف ورکر جو ہے وہ سیل مین ہے، تو یہ ورکر جو ہے وہ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں. کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں، صابن، صرف، یہ وہ کچھ بھی. اور اگر فیکٹری ہے تو اس میں کیمیکل سیل کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ سیل جو ہے وہ کتنی کر پاتے ہیں. تو یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایک ہفتے کا ریکارڈ ہے کہ جس میں جو ہے وہ سیل کی ہے لوگوں نے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹوٹل سیل جو ہے وہ کتنی کی گئی ہے. تو یہ جو 60 20 30 ہے یہ سیل کی تعداد ہے، یعنی کتنے پروڈکٹ سیل ہوئے ہیں. کوئی بھی، جیسے میں نے مثال دی کہ اگر کوئی ورکر واشنگ مشین بیچ رہا ہے تو وہ کتنی اس نے بیچی، کتنی سیل ہوئی، تو ان کی تعداد یہاں پہ شو ہو رہا ہے ہفتے میں، یہ اشرے میں یا مہینے میں، جو بھی لگانا ہے. یہ تو اس کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. یہاں تو صرف ایک مثال ہے کہ طریقہ کار سمجھ آ جائے. تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اس کا جو فارمولہ ہم لکھیں گے وہ اس میں سب سے پہلے ہم سیل جو ہے اس کو لیں گے، یعنی اس کی تعداد کو لیں گے، سیل کی تعداد کس نے کتنی کی ہے. اس کے بعد پھر باری آئے گی پروونس کی. اس کے بعد اس کے ساتھ جو نیکسٹ آئے گی وہ سٹیز، ان کا ذکر ہوگا، اور پھر اینڈ پہ ورکرز جو ہیں ان کے نام جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے. اس میں ہم اگر غور کریں تو سیل جو ہے وہ ڈیجٹ میں ہے، باقی سارے جو ہے وہ ٹیکسٹ میں ہے، یعنی اے بی سی میں ہے. یہ نمبرنگ میں ہے، باقی سارے اے بی سی میں ہے. تو یہاں پہ میں نے فارمولہ جو ہے وہ شامل کیا ہوا ہے. میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو کلک کرنے پہ یہ فارمولہ بعد میں وہ فارمولہ آ جائے گا اور یہاں پہ اس کا رزلٹ رہے گا. تو یہ میں نے کلک کیا سیل پہ، اس سیل کے اندر ہی ہم نے فارمولہ لکھا ہوا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ایکول سائن ہم نے ہر ایک فارمولے کے ساتھ لکھنا ہے. جو بھی فارمولہ یہاں پہ لکھیں گے وہ ایکول سائن کے ساتھ لکھیں گے. اس کے بعد ہے سم ifs. تو یہ میں نے جیسے اوپر لکھا تھا سم if اور ساتھ ایس ifs.
تو یہ سم ifs ہو گیا، یعنی اس میں if جو ہے وہ بہت زیادہ یوز کیے گئے، اسی اس کے ساتھ ایس لگا دیا۔ اور اب ہم آتے ہیں فارمولے کے اندر جو ویلیو ہے، تو یہ بریکٹ کا میں پہلے ہی بتایا کہ ہر فارمولہ جو ہے وہ بریکٹ کے اندر ہوگا، یعنی بریکٹ کے اندر ہم جو ہے اس کی ویلیو کو حاصل کریں گے۔ تو یہاں پہ میں نے جیسے بتایا کہ سب سے پہلے سیل آنی ہے، اور سیل جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے F3 سے، اور یہ سیل اینڈ ہو رہی ہے F16 پہ۔ تو یہی بات یاد رکھنی ہے کہ یہ لکھنے سارے ہی ہیں، وہ خود ہی کمپیوٹر اس میں سے اپنے مطلوبہ رزلٹ نکال لے گا۔ تو ہم نے بس جرنل شروع کا سیل اور آخری سیل اور اس کے درمیان کالن دے دیا۔ یہ تو آ گیا پہلی، یہ جو ہم نے پہلا کالم جو ہے سیل کا جو دے رہے ہیں وہ یہ ہے۔ کوما لگائیں گے، کوما لگا کے ایک دوسرا کالم لکھیں گے، تو کالم یہ شو کر رہا ہے کہ اس کالم کی حد یا لمٹ یہاں تک ہے، اور اس کے بعد یہ دوسرا جو یہاں پہ رینج ہے ان کے سیلوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ان کے اندر جو ویلیو ہے میں نے جیسے بتایا کہ وہ ویلیو آپ کی پروونس کی ہے، صوبوں کی۔ تو صوبے جو ہے وہ ان کے نام سٹارٹ ہو رہے ہیں C3 سے لے کر C16 تک، تو یہ C3 سے C16 تک آ گیا۔ اب یہ جب ہم نے لکھ لیا تو کوما لگانے کے بعد ہم نے اس صوبے کا نام لکھنا ہے جس صوبے کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ شناخت کر رہے ہیں۔ تو اس جگہ ہم نے سندھ لکھ دیا، اب وہ سب ان سب کو چھوڑ دے گا اور سندھ پہ فوکس کر لیا۔ اب باقی بات جو ہے اس کے اندر کی آ گئی سندھ، کیونکہ ہم نے سندھ ان چاروں میں لکھا، اس لیے یہ چاروں اس نے جو ہے وہ الرٹ ہو گیا، یعنی ہوشیار ہو گیا کہ یہ ان چاروں میں سے ویلیو مجھے نکالنی ہے، تو باقیوں کو وہ چھوڑ دے گا۔ اب کسی ملک کے جیسے انڈیا ہے تو اس کے 18 صوبے ہیں، تو آپ 18 کے نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ مطلب یہ کہ کوئی اس میں یہ تعداد نہیں ہے کہ بس اتنے لکھنے ہیں، جتنے مرضی لکھ لیں۔ اچھا، یہ آگے صوبے، تو جیسے میں نے بتایا کہ جب ہم نے سندھ لکھا تو اب یہ سندھ کو فوکس کرے گا، باقیوں کو چھوڑ دے گا۔ پنجاب لکھتے تو پنجاب کو کرتا۔ اچھا، تو یہ آ گیا ہمارا یہاں پہ جو سی ہے اس کا معاملہ۔ آگے بڑھے ڈی، جیسا کہ یہاں پہ ظاہر بھی ہو رہا ہے سٹیز، شہروں کے نام آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جب ہم نے نام دیے تو یہ جو ہے اب کراچی کو فوکس کرے گا۔ اب سندھ میں سے جہاں جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو فوکس کرے گا۔ اس کے بعد ہم نے یہ یہاں پہ ایک چوتھی چیز جو دی وہ تھے نام۔ اب یہ کراچی جو ہے نا اس میں عابد جو ہے، اب جہاں جہاں کیونکہ اس میں سیل مین عابد کام کرتا ہے کراچی میں، تو اس لیے جہاں پر بھی کراچی کی بات آئے گی وہاں پر عابد جو ہے اس کو ظاہر کیا جائے گا، یعنی عابد کو شو کروایا جائے گا۔ تو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو درج کر لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ آپ کا آ گیا سارا۔ تو وہ جو ہے یہ جو عابد نے اب تک کتنی ٹوٹل سیل کی ہے، ہم نے اسے کہا کہ یہ کراچی میں ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ تو جیسے میں اسے انٹر کروں گا تو یہاں پہ یہی رزلٹ جو ہے وہ شو کروائے گا۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سندھ میں عابد نے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ 40 کی ہے، اور پھر بعد میں جو اس کی سیل مزید شامل ہوئی ہے وہ 10 ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے یہاں پہ ہمیں ٹوٹل بتا دیا۔ ٹوٹل کیسے بتایا، کس سے بتایا؟
یہ सम से तो हमने शुरू में देखा था पहले लेक्चर में सम का मतलब है जमा करना और इफ़ क्या है कंडीशन कि इस कंडीशन पे जो पूरा उतरे उसको जो है वो सम करना है तो इस तरह जो है वो इसने अपनी कंडीशन को देखा अब हम कोई और जो है वो देखते हैं उसका अंदाज करके तो पंजाब को अगर हम लें तो लाहौर को लें तो उसमें भी आबिद है अब ये क्या हुआ कि नाम तो आबिद इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है लेकिन यहाँ पे हमने कराची लिखा हुआ है तो उस लिहाज से वो सिर्फ कराची को ढूंढ रहा है जो कराची में आबिद है तो मैं अगर इस सारे में से सिर्फ यहाँ पे लाहौर लिखता हूँ ये मैं लाहौर लिख रहा हूँ इसके कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं तो ये बड़ा लिखने लगता है ऑफ कर दें तो वो छोटी एबीसी लिखेगा अच्छा जी ये हमने यहाँ पे लाहौर सिटी में लिखना है ये लिख लिया अब यहाँ पे देखते हैं कि ये लाहौर जो है 60 आ रहा है इधर और दूसरे में 30 आ रहा है तो ये टोटल कितना होना चाहिए कि टोटल उसने आबिद ने जो है वो पंजाब में कितनी सेल की है तो जैसे मैं एंटर करूँगा 60 और 30 अच्छा हाँ अब ये गलत क्या हुआ गलत ये हुआ कि पंजाब हमें यहाँ पे शो करना है जबकि लिखा क्या हुआ है सिंध तो सिंध को भी चेंज करना है और पंजाब कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ कि सिंध में लाहौर नहीं लिखा हुआ इसलिए उसे सर्च करने में मुश्किल पेश आई तो अब हम यहाँ पे पंजाब लिखते हैं ये हमने पंजाब लिख दिया अब हमारा फार्मूला ठीक हो गया आबिद भी है लाहौर में है और लाहौर पंजाब में है हम मतलब इसे यूं पढ़ते हैं कि बिल्कुल उलट कंडीशन है आबिद जो कि लाहौर में है लाहौर जो कि पंजाब में है तो उसकी सेल दिखाओ एंटर करेंगे तो ये उसने टोटल कर दिया आबिद ने एक जगह 60 सेल की तादाद जो है वो शो करवाई है और उसके बाद दूसरी जगह 30 करवाई है तो टोटल उसने ये 90 प्रोडक्ट जो है उन्हें सेल किया है तो इस तरीके से ये 90 शो होगी तो ये वाजे हो गया कि हमें जो है वो पहले तो जिसकी भी सेल शो करवानी है उस सूबे को लिखना है मैं जैसे यहाँ पे बलूचिस्तान लिख देता हूँ स्पेलिंग आप बड़े छोटे लिख सकते हैं अब बलूचिस्तान के शहर जो हैं वो ये हम नहीं लिख सकते कि स्वाद लिखें तो तब भी फॉल्ट आ जाएगा कोयटा या ज़ियारत जो है वो हम लिखेंगे उनमें से कोई भी तो मैं कोयटा लिख देता हूँ और यहाँ पे नाम जो है अच्छा अब मैं इसको भी एंटर करता हूँ जबकि आबिद नहीं है तो जैसे मैं एंटर करूँगा उसे मिला ही नहीं है तो जब नहीं मिला तो उसने ज़ीरो दे दिया यानी कोई सेल की तादाद नहीं है क्योंकि आबिद है ही नहीं कोयटा में तो जैसे ही रज़ाक लिखेंगे तो वो फिर उसको सर्च कर लेगा और उसका रिज़ल्ट बता देगा तो स्पेलिंग जो है वो आपने ठीक तरह से लिखने हैं छोटी एबीसी या बड़ी एबीसी का कोई इतना इशू नहीं है लेकिन स्पेलिंग ठीक हो
اگر آپ نے رزاق میں RAZA کیو لکھ دیا تو یہ ایک دوسرا نام سمجھا جائے گا، جبکہ RAZAAQ ایک علیحدہ نام سمجھا جائے گا۔ تو یہ اس لحاظ سے اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ نے سپیلنگ کیا لکھے ہیں، اور نہ ہی کمپیوٹر کو کوئی رزاق کا پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کس چیز کو کہتے ہیں۔ وہ تو صرف ان سپیلنگ کو دیکھ رہا ہے جو اس میں درج کیے ہوئے۔ یہ نام تو ہم لوگوں کے لیے، ہم علاقے کے رہنے والے ان لوگوں کے لیے، مطلب یہ کہ انگریزوں کو بھی بجائے رزاق کا جب تک بتایا نہ جائے تو انہیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ نام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا ہے کہ یہاں پہ کمپیوٹر جو ہے وہ فرق سمجھتا ہے، اگر آپ نے سپیلنگ جو ہے مختلف رکھے ہوئے ہیں تو وہ اس کے مطابق ہی جواب دیتا ہے۔ تو یہ رزاق لکھتے ہیں اور انٹر کیا تو یہ وہی 90 اس نے دے دیا۔ اور اگر بعد میں جیسے میں نے بتایا اس میں یہ بھی سہولت ہے، آپ اگر چینجنگ کرتے ہیں، یہ جیسے میں نے انٹر کر دیا تو 40 اور 30 تو یہ بتا دے گا کہ جی یہ 70 ہیں، کیونکہ بعد میں بھی چینجنگ ہو سکتی ہے کوئی غلط فہمی یا اس لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے جو ہے سم ایفس کو یوز کیا ہے، اس میں یہ فیلڈ جو ہیں وہ ہم ایک سے زیادہ بناتے ہیں، لیکن اس کی تعداد فکس نہیں ہے، میں نے 4 بنائے ہیں۔ تو اسائنمنٹ میں یعنی کام کے لحاظ سے جو میں یہاں پہ جو مشق دے رہا ہوں، اسائنمنٹ دے رہا ہوں، وہ یہ نیچے آ رہی ہے۔ اس میں کنٹری بھی لکھنے ہیں، صوبے، شہر، ورکرز، سیل۔ تو کنٹری میں کوئی 2-3 شہروں کے، جن کے ملکوں کے شہروں کے نام یا صوبوں کے آتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے تو 4-5 صوبے جو ہیں، بلتستان بھی خیر اس میں شامل ہے، اور اب تو وہ جو ہے وہ شمالی علاقے وہ بھی شامل کیے ہیں، بہرحال وہ 3-4 ہی جیسے ہم نے لکھا لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کا جو ہے تو انڈیا کے بھی 2-3 صوبے جو وہ عام ہیں، ممبئی ہے، اتر پردیش ہے، آندھرا پردیش ہے، جس اور اسی طرح بہار ہے۔ تو یہ صوبے 3-4 فرضی بھی لکھ سکتے ہیں، مسئلہ تو یہی کہ سب سمجھنے سمجھانے کی بات ہے کہ کرنا کیسے۔ تو اس میں نے جیسے بتایا کہ ان کی تعداد جو ہے کوئی فکس نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ ہم نے یہ تعداد دی ہے 4 کی، جس میں جو ہے وہ ویلیوز ہیں اور باقی 3 میں نام ہیں۔ اس میں 4 نام آئیں گے اور ایک جو ہے وہ فیلڈ ویلیوز کا ہوگا، یعنی ڈیجٹ کا ہوگا۔ تو اسے خود سے کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور مجھے دکھانا بھی کوئی مسئلہ ہوا کرتے ہوئے تو وہ پوچھنا ہے، اور اینڈ پہ مجھے اس کا دکھانا ہے رزلٹ کیا کیا ہے۔ اوکے۔